باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ابتدا سے صحیح کروں گا کہ محمد سے وفات ہوئی تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ انتہائی واجب الاحترام جناب پرنسپل صاحب، یہاں ہمارے پاس اس تقریب میں آج کے جو مہمان ہیں جناب پروفیسر ناصر داؤد صاحب، ایک علمی شخصیت جو پریزیڈنٹ ایوارڈ سیرت النبی پہ جو کتاب انہوں نے ہندکوں میں لکھی، یہ ایک بہت بڑا شاہکار ہے، یہ ہمارے لیے بڑا فخر ہے، یہ ہماری علاقے کی بہت علمی شخصیت ہے، یہ ہمارا خزانہ ہے اور وہ آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ ان کے لیے میں دل سے دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے۔ میرے چچا جان جناب گورمان صاحب یہاں آج اس محفل کے مہمان خصوصی ہیں، جنہوں نے پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا، اور اس کے علاوہ تمام اساتذہ کرام، عزیز طلباء، السلام علیکم۔ میں کوئی مقرر نہیں ہوں، میں چند باتیں کروں گا۔ بچوں نے بہت زیادہ جشن آزادی پہ، تحریک پاکستان پہ، 14 اگست 1947 پہ بہت زیادہ باتیں کر چکے ہیں وہ، اور ان کا جوش و جذبہ دیدنی ہے۔ میں ساجد خان صاحب کو جو اس اسکول کے ٹیچر ہیں، یہ ان کی میں ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر ان کی محنت آپ کے سامنے آ جائے۔ رات کو ہم ایک 10 سے واپس آئے تو میں نے انہیں کہا کہ یہ آپ کی دکان سے میں نے پینسل لی ہے اور یہ ایکسٹرا پینسل ہے، اس کا وزن جو ہے وہ زیادہ ہے، اور اس کا شارپنر آپ نے نہیں دیا ہمیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں کیسے آپ کو شارپنر دوں کہ میں دن کو تو گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول اویلیہ میں ہوتا ہوں اور شام کو گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 اویلیہ میں ہوتا ہوں، وہاں ایک 10 کی کلاس ہوتی ہے، وہاں تو میں تو دکان پہ ہوتا نہیں ہوں، تو میں دونوں اسکولوں کے درمیان ہوتا ہوں۔ تو یہ جو بچے آج بول رہے تھے آپ کے سامنے، یہ بچے نہیں بول رہے تھے، یہ بچوں کے ٹیچر جناب ساجد صاحب بول رہے تھے، اور یہ ویسے نہیں ہے، اس کے پیچھے یہ قائدانہ صلاحیتوں کے مالک قیادت یہاں کی موجود ہے، جناب منیر احمد صاحب پرنسپل، جن کی قیادت میں یہ جو کارواں ہے دن بدن ترقی کی منازل طے کر۔ میں جشن آزادی کے حوالے سے آپ سب کو جشن آزادی مبارک کہوں گا۔ 78واں جشن آزادی ہے۔ پاکستان یہ ہمیں تحفے میں رکھ کر نہیں دیا گیا، اس کے لیے لاکھوں قربانیاں دی گئی، انسانی جانوں کی، ماؤں کے بیٹے جو ہے وہ ذبح ہوئے، اور ہماری بہنوں کی عصمتیں لوٹی گئی، ہمارے جوانوں کے گلے کاٹے گئے، ہمارے بچوں کو جو ہے وہ نیزوں پہ چڑھایا گیا، کرپاس اور وہ چھری اور اس سے ذبح کیے گئے۔ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کی وہ 47 کی وہ شام، وہ دن جب ہندوستان کے جو ریلوے اسٹیشن تھے وہاں پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، اتنی لاشیں تھیں، خون کے دریا بہ رہے تھے، تب یہ پاکستان ہمیں حاصل ہوا، اور ہم اس سے نا امید نہیں ہیں۔ آج کا یہ پروگرام ہمیں امید دلاتا ہے کہ ہمارا مستقبل انشاءاللہ تابناک ہے، اور حال ہی میں 19 مئی کو جو مارکہ حق پیش ہوا کہ ہمارا جو دشمن، ازلی دشمن ہے، کہ انگریز نے جاتے ہوئے ایک ایسی تقسیم کی کہ یہ ملک تو بن جائے لیکن یہ قائم نہ رہ سکے۔ کیوں کہ یہ نظریہ ہے
پاکستان پہ بنا، یہ دو قومی نظریے پہ بنا کہ کبھی دو قومیں جن کا رہنا سہنا، جن کا کھانا پینا، جن کا مذہب، جن کا کلچر بالکل الگ ہے، مختلف ہے، وہ کبھی ایک جگہ نہیں رہ سکتے۔ کیوں کہ ایک قائد اعظم سے کسی نے کہا تھا کہ ہم اچھے بھلے رہ رہے تھے، آپ پاکستان آپ کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا اچھا چلو میں کھاتا ہوں، آپ کھا لیں اس کو۔ تو انہوں نے نہیں کھایا، اس نے کہا اسی لیے میں نے پاکستان بنایا۔ تو یہ انہوں نے ان کی جو دور اندیشی تھی ہمارے تحریک پاکستان کے لیڈروں کی، سر سید احمد خان کی، جیسے چچا جان نے کہا تھا کہ یہ پاکستان 14 اگست 1947 سے نہیں بنا، یہ اس وقت بن گیا تھا جب محمد بن قاسم نے اس برصغیر پہ پاؤں رکھا، اور جب یہاں کا پہلا بندہ جو ہے وہ مسلمان ہوا، اپنے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پاکستان اس وقت بن گیا تھا۔ یہاں دو قومیں آباد ہو چکی تھی، ایک کلمے والی اور ایک کلمے کے بغیر۔ تو یہ معرکہ حق ہمیں اس بات کی یہ غمازی کرتا ہے کہ آج جو جنگیں ہیں یہ مختلف ہیں، وہ فیس ٹو فیس جنگیں نہیں ہیں، تلوار کی جنگیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ہم نے اپنے نونہالوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا ہے، ان کو جدید تعلیم دینی ہے۔ اساتذہ پر زیادہ ذمہ داری عائد ہو گئی ہے کہ ہمیں ان کو سائنس کی تعلیم دیں گے، جدید تعلیم، یہ کمپیوٹر کی تعلیم دیں گے، اور زیادہ سے زیادہ ان کو تعلیم سے آراستہ کریں گے، تب جا کے ہم اپنے دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں گے۔ کیوں کہ انڈیا کا جو ڈیفینس سسٹم اسرائیل سے لایا گیا تھا، وہ ہمارے جوانوں نے، ہماری فوج نے اس کو ناکام بنایا، اور یہاں سے بیٹھ کے ان کے رافیل کو گرایا۔ ہمارے ایک بندے نے جو ہے جا کے ان کے 6 رافیل کو درہم سے نیچے گرایا۔ تو اس لیے کہ یہ تعلیم کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس وجہ سے ہم پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم بچوں کی آگاہی جو ہے وہ تعلیم سے کریں۔ تو والسلام۔